السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 23ویں پارے کے اہم نکات دیکھیں گے۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین ہے جو کہ پچھلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کا زیادہ پورشن موجود ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس کا جو نزول کا وقت ہے یہ تقریباً 6 سے 10 نبوی کے درمیان کہیں اس کا نزول کا ٹائم ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک باتیں آپ سننے کو ملتی ہیں معاشرے کے اندر۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت کے اوپر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، البتہ بعض ضعیف اور بعض من گڑت باتیں موجود ہیں جو کہ قابل عمل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس صورت کے البتہ مضامین ایسے ہیں کہ جس کو بار بار پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس صورت کا جو اہم موضوع ہے وہ توحید اختیارات کی بات اس میں بطور خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 45 مرتبہ جو پروناؤن ہوتا ہے، اسم ضمیر جو ہوتی ہے، اس میں ضمیر بھی جمع والی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی ہے اس میں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جعلنا، اغشینا، لدینا، نحیی، نغرق، اس طرح جمع۔ البتہ ایک جگہ پہ ایک واحد کی ضمیر استعمال کی ہے جس کو کہتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرو، تو وہاں پہ ضرورت بھی اس امر کی تھی کہ ایک کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موضوع کے لحاظ سے اس میں یہ باتیں کی ہیں۔ اس کے اہم نکات میں سب سے پہلی چیز اگر میں آپ سے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قوم کی طرف 2 پیغمبر پہلے بنا کے بھیجے۔ قرآن کہتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے 2 پیغمبر ایک ہی جگہ پہ ایک ہی قوم کے لیے بھیجے، جس طرح موسیٰ اور ہارون تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح 2 پیغمبر ایک اور قوم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ پھر ہم نے ان کی سپورٹ کے لیے ایک تیسرا پیغمبر بھی بھیجا، فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، اس نے لوگوں کو پیغام دیا، دیکھو ہم آپ کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ بشر ہیں ہماری طرح کے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کہاں سے رسول، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بھیجا آپ کو۔ ایون یہاں تک بات کی، انبیاء کہتے ہیں ہم نے تو کہا کہ الا البلاغ المبین، ہمارا کام آپ کو پیغام پہنچانے کا ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو آپ کو جو ہے نا وہ منحوس اور اس طرح کا سمجھتے ہیں، ولنعوذ باللہ، وہ آگے تذکرہ قرآن نے کیا۔ جب وہ قوم انبیاء سے لڑ رہی تھی، اس میں جو سبق ہے اس کی طرف آتے ہیں، جب وہ قوم انبیاء سے، اپنے انبیاء سے لڑ رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، بحث مباحثہ مجادلہ کی کیفیت طاری تھی، اس دوران ایک شخص اس نے یہ ساری صورتحال دیکھی اور قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، ایک شہر کے کنارے سے ایک شخص آیا اور دوڑتا ہوا آیا، مستعد، چاق و چوبند جس کو کہتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس آیا اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے، بس اوقات یہ سچویشن ہمارے ساتھ بھی آپ دیکھتے ہیں کریٹ ہوتی ہے، اور وہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ 2-4 لوگ کسی صحیح بات کی طرف بلا رہے ہیں اور کوئی قوم کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پیش پڑ جاتے ہیں اور ان کو باتیں اور دھکے اور یہ ساری چیزیں، تو کوئی تیسرا شخص اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو۔ اب اسی طریقے سے تیسرا شخص چوتھا شخص آیا، 3 تو انبیاء تھے، وہ رجل یسعی، دوڑتا ہوا، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، دیکھو ان لوگوں کی پیروی کرو وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تو ہدایت کے راستے کے جو ہے نا وہ رہبر ہیں، بتاتے ہیں آپ کو۔ وما لي لا اعبد الذي، اور کیا ہے مجھے کہ میں اس راستے کی عبادت نہ کروں، الذي فطرني، اس ذات کے لیے جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، وہ مہتدون، اس نے ہدایت دی ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔
اتخذ من دونی آلہۃ ان یردنی الرحمن، ایک لمبی پھر ڈیٹیل ہے کہ انہوں نے گویا ایک لحاظ سے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ نبی کی بات ماننی چاہیے، انبیاء کی بات ماننی چاہیے، آپ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ لوگ غصے میں تھے، لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس بندے کو اتنا مارا کہ وہ فوت ہو گیا۔ اب جب وہ فوت ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنتوں کا مہمان بنایا، اور وہ اتنا دل کا صاف تھا کہ جب جنت میں گیا تو جنت میں کیا کہہ رہا ہے، قرآن نے وہ ذکر کیا ہے، یعنی اس کا ذہن کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا نا کہ اس کا اجر کتنا ہے۔ یعنی اس وقت بھی اس کو اپنی قوم کے بارے میں یہی جو ہے نا وہ تناظر ہے اس کا کہ میری قوم جو ہے وہ اس بات کو جان لے کہ اس دعوت کو ماننے کا انجام کیا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، دیکھو میرے رب نے مجھے کیسے معاف کر دیا ہے اور مجھے عزتوں والی جگہ دی ہے۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اس سے یہ اسباق حاصل ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی ہر وہ جگہ جہاں پہ ہم دیکھیں کہ درست جگہ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، درست انسان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پھر جانے پہ بے شک جان چلی جائے وہ بھی اللہ کے لیے جو ہے نا وہ قربان ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی ایک لحاظ سے اس میں یہ سبق تھا جب یہ نازل ہو رہی تھی کہ جس طرح پہلے دیکھو اصحاب ساتھی تھا نا وہ بھی، اس نے کیسے رسول کے لیے انبیاء کے لیے اپنی جان دے دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ کیسا دیا، تو یہ ساری چیز اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر قیامت برپا ہونے کے مناظر اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے معاملات کچھ ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے تو قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا، یعنی نفخہ ثانی کی بات ہے، اولا میں تو سب فوت ہو جائیں گے، ثانی میں جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ تو اپنی قبروں سے ایسے بھاگ بھاگ کے نکل رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے لوگ کہہ رہے ہوں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے کاش ہم قبر سے آج نہ ہی اٹھائے جاتے، چونکہ ہولناکی اتنی ہوگی۔ ھذا ما وعد الرحمن، لیکن یہ تو اللہ کا رحمان کا وعدہ ہے اور یہ تو پورا ہو کے رہنا ہے، اور رسولوں نے بھی اسی چیز کی تصدیق کی ہے۔ پھر اہل جنت کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا، سورہ یاسین میں کہا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتیوں کے تو شغل ہی بڑے مست شغل ہیں، بڑے موج میں ہوں گے۔ ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو رب الرحیم کی طرف سے بھی سلام کہا جا رہا ہوگا۔ اور جہنمی جو ہیں اس کے مد مقابل قرآن کہتا ہے ان سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں ذرا الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، باہر نکلو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اور أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم سے یہ وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی اتباع نہیں کرنی، اس کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، میری عبادت کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن انہوں نے ظاہری بات ہے ادھر ادھر کی، جہاں جس کا دل کرتا تھا اپنے نفس کی خواہشات کو، لوگوں کی خواہشات کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لینا، اپنے نفس کی خواہشات کو یا شیطان کی باتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ وقت بھی آئے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، ہم ان کے منہ جو زبانیں ہیں وہ بند کر دیں گے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ بندہ اپنے ہاتھ پاؤں سے یہ کام کیا کرتا تھا۔ تو قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، صافات 6 سے 10 نبی کے زمانے میں ہی اس کا نزول ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 9 انبیاء کی خدمات کو قابل تحسین طریقے سے، جس کو خراج تحسین پیش کرنا کہتے ہیں، وہ کیا ہے، اور اس کا ایک طریقہ رہا ہے کہ سلام سلام کے الفاظ ہیں، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلامتی ہو، کیسا بندہ تھا، سلام علی الیاسین، الیاسین پہ سلام، کیسا بندہ تھا۔ تو یہ اس طرح ذکر کیا قرآن نے یہاں پہ، ان میں سے نوح، ابراہیم، اسماعیل،
اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، یونس، ان لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر کیا. ذکر بھی وہ کرتے ہیں جو عمومی طور پہ یہ مشرکین اور یہود اور یہ لوگ جانتے تھے، جن پیغمبروں کا ذکر، ان کا ذکر کیا. اور اس میں بھی اس صورت میں اگر آپ دیکھیں گے تو آیت ترجیح ہے، یعنی بار بار لوٹتے ہیں کچھ الفاظ، کچھ آیتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. جیسے یہاں پہ کہا گیا الا عباد اللہ المخلصین کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. یہ بار بار یہ آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں. یعنی اس میں ریپیٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز تو انبیاء میں کامن تھی، ان سب چیزوں کو تو ہمیں اللہ کا مخلص بندہ بننا چاہیے. مخلص بھی تھے انبیاء، مخلص بھی تھے. مخلص یہ ہے کہ وہ خالص عبادت اللہ کی کرنے والے تھے، اور مخلص یہ ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا. تو کم از کم انسان جب مخلص بن جائے تو وہ اللہ کا مخلص تو بن ہی جائے گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے نماز پڑھی، اللہ نے چنا نہیں ہے نماز کے لیے، اس دونوں میں فرق ہے. تو جب کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، قرآن کہتے ہیں لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. انسان قدم بڑھاتا ہے، اللہ 2 قدم بڑھاتا ہے، ڈبل. تو یہ ہے کہ انبیاء مخلص بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، اور بننے کا طریقہ یہی. پھر قرآن نے یہی کہا کہ ہم پھر جزا بھی دیتے ہیں ایسے محسنین لوگوں کو جو احسان کرنے، احسان کیسے، ایکسیلنسی کے ساتھ ہر کام کرنا، یعنی آئیڈیل کنڈیشن میں عبادت تو زبردست قسم کی. تو یہ چیزیں انہ من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندے تھے، عبادت کرنے والے بندے تھے. اس کا مطلب ہے عبادت تو سارے انبیاء کامن تھے، ہمیں بھی کرنی چاہیے. یہ ریپیٹڈلی بار بار انبیاء کے ساتھ ذکر ہوا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی جناب ابراہیم کے بارے میں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم جو ہے اللہ کے گروہوں میں سے تھا. حزب اللہ جس کو کہتے ہیں، شیعہ کا جو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اپنی طرف. شیعتی، اللہ کے شیعہ بنو. شیعہ بننا ہے آپ نے اگر تو کس کے بنو؟ اللہ کے. قرآن نے نسبت اللہ کی طرف کی. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اللہ کے گروہ میں سے تھے. اللہ کا گروہ کون سا ہے؟ جو قرآن کے ساتھ جڑا ہے، رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ جڑا ہے، اور جو شریعت اللہ کے وسلم پہ نازل ہوئی ہے اس کو ویسے ہی مانتا جیسے آپ نے کہا تھا میری سنت اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت میرے اوپر، ما انا علیہ واصحابی. کامیاب گروہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو آپ نے کہا جو مجھ پہ ہے اور میرے اصحاب پہ. اب ایک بندہ اصحاب کو نہ مانے تو اس کا کیا علاج، وہ بعد میں جو مرضی نام رکھتا جائے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ بات ہے اس میں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور اہم بات کہی کہ ابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. ابراہیم جو ہے وہ قلب سلیم والے انسان تھے. آپ ہم سب انالیسس کریں اپنا کہ ہمارا جو قلب ہے وہ سلامت ہے. قلب سلامت کیسے رہتا ہے؟ وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے. انابت کے ساتھ سلامت رہتا ہے، رجوع اللہ کے ساتھ سلامت رہتا ہے، غلطی کے اوپر انسان کی شرمندگی کے ساتھ سلامت رہتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان بننے کے ساتھ سلامت نہیں رہتا، اور بار بار گناہ کرنے سے سلامت نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزیں قلب سلیم پیدا کریں. قرآن نے کہا کہ جنت کس کو ملے گی؟ جو قلب سلیم لے کے آئے گا، قرآن کریم میں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب بیان کیا کہ جس میں انہوں نے جناب اسماعیل کو دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، پورا واقعہ ہے. وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. پہلے تو بیٹا نہیں ہے، اولاد مانگ کے لیے. یہ بطور خاص آزمائش ہے. اس آزمائش سے گزرے، چھوٹا سا بچہ آ گیا، اس کو کہا کہ چھوڑ کے آؤ. وہ جب چلنے کے قابل ہو گیا پھر کہا کہ اب اس کو ذبح کرو. یعنی آزمائش در آزمائش در آزمائش. اب جب اس کو ذبح کرنے لگے ہیں تو بچے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے یا بنیہ. بچوں کی تربیت بھی تو کرنی پڑتی ہے نا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس نے قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابراہیم، اے والد محترم، آپ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر ڈالیے. وہ شعر ہے نا، میں تھوڑی سی مینیپولیشن کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ وہ فیضان الہی تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ تو بھائی والدین کی تربیت بھی تو ہوتی ہے بچوں کے لیے.
کہ باپ صرف آدھی زبان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے رب نے یہ حکم دیا، وہ کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے آپ کریں. ان ھذا قرآن کہتا ہے لہو البلاء المبین، یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی، بڑی آزمائش تھی، لیکن وہ پورا اترے. ہم نے کہا ابھی چھری پھیری نہیں ہے، ہم نے کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچ کر دیا. نیت کے اوپر کام ہوا نہیں ہے، نیت کے اوپر پورا اجر مل گیا. یہ ہے اصل میں جو کام کی بات ہے اس کے اندر. اور پھر سورہ صاد ہے، سورہ صاد مکیہ ہے، غالباً 10 میں نازل ہوئی ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے، اس سے جڑی ہوئی باتیں ہیں ساری، جیسے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اواب کی جو صفت ہے. اواب کون سی صفت؟ اواب عید اس کو کہتے ہیں. یعنی اواب کی جو صفت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص 3 لوگوں کے ساتھ اس صورت میں ذکر کی ہے. وہ سب سے اہم سبق ہے. جناب داؤد سے ساتھ ذکر کی. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ اواب تھے. جناب سلیمان کا تذکرہ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ جناب سلیمان کا ذکر کریں، وہ بھی کیا تھے؟ شکر گزار اور اواب تھے. جناب ایوب کی بات آئی تو کہا وہ بھی اواب تھے. اب ان تینوں چیزوں کو سمجھیں اور اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ کریں. اواب کسے کہتے ہیں؟ اواب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو داؤد علیہ السلام کی کیس میں اواب کو سمجھیں. داؤد علیہ السلام پہ آزمائش آئی، قرآن نے اس آزمائش کا ذکر کیا. داؤد انتہا کے عبادت گزار بندے، آپ نے وہ داؤدی روزہ بھی سنا ہوگا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا. انہوں نے اپنی عبادت کا ٹائم مختص کیا ہوا تھا، اپنے کاروبار کا جو وہ زرے بناتے تھے اس کا ٹائم مختص کیا ہوا تھا. حاکم وقت بھی تھے تو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا بھی ٹائم مختص کیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ باور کروانے کے لیے کہ جیڑے ٹائم تسی نفلی عبادت کرتے ہو اس ٹائم بھی لوگوں کے مسائل بتھیرے ہوندے نے، ٹھیک ہے. تو اب نفلی عبادت سے بہتر ہے جو کانفلکٹس ریزالو کروائے جائیں، جو اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، سمجھتے. تو نفلی عبادت کے مقابلے میں بہت سی چیزیں بڑی بھی ہوتی ہیں کمپیریزن. تو جناب داؤد عبادت میں جو تھے مغن، تو ایک دن ایسے ہی قرآن کہتا ہے عبادت میں تھے. اب اواب صفت کو آپ نے سمجھ، عبادت میں تھے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. آگے جا کے قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کہ ایک موقع آیا کہ یہ ایک دن اپنے محراب میں موجود تھے کہ کچھ لوگوں نے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے ان کے اس کمرے کے اندر جہاں پہ وہ عبادت کر رہے تھے اس میں اندر چھلانگ لگا دی، اور جا کے کہتے ہیں ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے. لو تسعون وتسعون نعجہ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس جو ہے نا وہ 99 جو ہے نا دمبے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک اور بھی لے لے، مجھ سے وہ بھی چھین لے جو میرے پاس ہے، آپ میرا فیصلہ کریں. یہ وہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. جناب داؤد کے ذہن میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آزمائش میں ڈالے کہ دیکھو میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور لوگوں کا کیس اتنا بڑھ گیا کہ وہ اس کو دیوار کود کے آنا پڑا. تو اب جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ جب احساس پیدا ہوا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، اس نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. حالانکہ عبادت تو کر رہے تھے لیکن معافی مانگی اور کہا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. انہوں نے کہا وہ بھی لوٹنے والا، رجوع کرنے والا، اواب قسم کا آدمی تھا. ٹھیک ہے، فوراً سے رجوع کر لیا. جہاں پہ انسان کو یہ بندے کی صفت پیدا ہونی چاہیے، جہاں پہ انسان کو بھنک لگ جائے کہ مجھ سے تھوڑا سا مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، رجوع کر لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بتایا یار ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہے نا. عبادت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. لوگوں کا کنفلکٹ ریزالو کروانا ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو اب آپ کہو جی میں تو یہ کام کر رہا ہوں، یہ بھی کام میں کر، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا بھنک لگی کہ یار یہ کام ضروری تھا اور میں نفلی کام کر رہا ہوں، تو آپ اس کام پہ آ جائیں. تو یہ صفت انہ اواب، اس کو یہاں سے سمجھیں. جناب سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک دن ہوا کہ جہاد کے لیے میری اولاد بھی تیار ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک دن پلان کیا کہ میں 100 بیویاں تھیں ان کی، اس دور میں ظاہری بات ہے زیادہ بیویاں نکاح میں ہو سکتی تھی. تو انہوں نے کہا میں سب کے پاس جاؤں گا ایک ہی رات میں، اللہ مجھے اولاد دے گا. ٹھیک ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اولاد دے گا. انہوں نے کہا مجھے اولاد ملے گی تو وہ 100 کے 100 لوگ جو ہے نا 100 بچے میں جہاد میں جائیں گے. تو وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے.
اتنی پاور ہے انشاءاللہ میں. کیا کہنا بھول گئے؟ انشاءاللہ. تو وہ انشاءاللہ کہنا بھولے تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان کی. اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو کچھ اور مسائل ہوتے. انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کسی کے پاس بھی اولاد نہیں ہوئی. ایک کے پاس ہوئی وہ بھی ناقص. تو ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ مجھ سے کیا ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے. تو ایسے اواب تھے کہ فوراً قرآن کہتا ہے قال رب اغفر لی، انہوں نے کہا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. وہب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت بھی دی، ڈیزگنیشن، عہدہ ملنا، عہدہ کے ساتھ عزت ملنا، وقار ملنا، پھر بھی اس صفت کو قائم رکھنا آسان نہیں ہے. انہ اواب، رجوع کر لینا، پلٹ جانا، اپنی بات سے کہنا کہ غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سوری کر لینا، ایکسکیوز کر لینا. اسی طریقے سے جناب ایوب کے بارے میں، ایوب مالدار تھے لیکن مال ختم ہو گیا. آزمائش، یہ بھی تو آزمائش ہے. ساری چیزیں ختم ہو گئی اور بیماری کی اتنی جو ہے نا وہ کیفیت، اللہ سے شکوہ نہیں کر رہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے یہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ شیطان نے مجھے جو ہے نا یہ کیا، یعنی بری چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا کہ وہ تھے اواب، رجوع کرنے والے. تو وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، عبادات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، معاملات میں بھی اللہ کی طرف. تو یہ اواب صفت کو پیدا کرنا یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے کہ ہمارے اندر رجوع الی اللہ کی صفت ڈیولپ ہو جائے. اس کے بعد سورۃ زمر ہے، ایک دو باتیں اس کے اندر. سورۃ زمر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جتھا، گروہ. وہ ہم کل دیکھیں گے، جو کہ اس کا اکثر حصہ اگلے سپارے میں ہے، اس میں وہ گروہوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے. یہاں پہ سمجھنے کے لیے ایک بات بڑی اہم ہے. سورۃ زمر بھی مکی ہے، 5 ربیع میں غالباً نازل ہوئی ہے. اس میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم ان میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جو ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ طبقہ ہم کہتے ہیں یار خدا دا خوف کرو، کیڑے پاسے تسی لگے ہو. ایک کہتے ہیں جی پیر فقیر اور ادھر ادھر قبروں شبروں جاتے ہو، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم عبادت کب کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو قرآن نے ذکر کیا کہ مشرکین کا بھی اس طرح کا ملتا جلتا عقیدہ تھا. وہ یہ کہتے تھے ما نعبدہم، سورۃ زمر میں ہے، ما نعبدہم، ہم عبادت کیا کر رہے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ساڈی انہاں دے سامنے، انہاں دی رب دے سامنے، ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں. کون کہندے نے؟ پاکستانی کہندے نے. ٹھیک ہے بھئی، تہاڈی بھی سندا ہے، تہاڈی بھی موڑ سکدا ہے، انہاں دی بھی سندا ہے، انہاں دی بھی موڑ سکدا ہے. یہی توحید ہے. تانوں کنے آکھیا کہ انہاں دی نہیں موڑ سکدا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، کسی نبی کا پابند بھی نہیں ہے، کسی ولی کا پابند بھی نہیں ہے، کسی فرشتے کا پابند بھی نہیں ہے، کسی جن کا پابند بھی نہیں ہے، کسی انسان کا پابند بھی نہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تم کوئی بندہ اللہ سے سوال نہیں کر سکتا لیکن اللہ تم سب سے سوال کر سکتا ہے. عقیدہ ہے، قرآن نے بار بار بیان کیا. یہی توحید پہ کھڑی ہوئی ہے ہماری بنیاد اسلام کی. یہ جب گرتی ہے تو پھر ایسا ایسا سب کچھ گر جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند اہم باتیں اس صورت میں ذکر کی ہیں. اور آخری بات جو یہاں پہ سورۃ زمر کے اندر اس پارے میں ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ سب چیزوں کا انکار. اور پھر ان کے اندر ایک صفت ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. وہ بات سن لیتے ہیں، ہر بات کو سنتے ہیں، لیکن اتباع کس کی کرتے ہیں؟ جو بات اس میں دلیل کے ساتھ، عقلی نقلی دلیل کے. فیتبعون احسنہ، بہترین بات کی وہ کہتے ہیں کسی نے سنو، سن لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یستمعون القول، بات کو سنیں، سمجھیں، انالیسس کریں، پرکھیں، اس وحی کے اوپر پرکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کی ہے. اس کے بعد جو وحی کے مطابق موافق عقل کے اس کرائٹیریا پہ اترتی ہو جو وحی کے انڈر ہے، انسان کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. یہی قرآن کی دعوت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.